बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपकी आखिरी नज़म आखिरी मराहल में है। आपकी आखिरी नज़म जो है और इससे पहले तमाम नज़मों के हम लोग मरकज़ी ख़्याल, क्वेश्चन आंसर और डिटेल मश्क़ी सवालात जो है आपको करवा चुके हैं। पूरी किताब में हमने इक़्तिबासात की तशरीह भी आपको हर चैप्टर से करवाई है। वो एक्सरसाइज में नहीं दी गई, लेकिन आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से करवाया गया है। इसके अलावा आपको तमाम मरकज़ी ख़्याल और तमाम बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ग्रामर का काम भी करवाया गया है। तो किताब का कम अज़ कम आप इस हिसाब से आज ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा हमने अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करने हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको जो है पेपर में आपका 30% पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर आपको इंशाल्लाह हर चैप्टर में से जो है वो करवाए जाएंगे। तो आज हमारी नज़म है क्रिकेट और मुशायरा, और उसके शायर का नाम है दिलावर फिगार। 9th क्लास एक मज़ाहिया और तंज़िया नज़म है। क्रिकेट और मुशायरे में शायर ने क्रिकेट और मुशायरे का मुवाज़ना किया है कि क्रिकेट का खेल और मुशायरा जो है वो एक जैसे ही दोनों जो हैं खेल तस्वुर किए जाते हैं। दोनों जगह बस यहाँ खिलाड़ी होते हैं, वहाँ शायर होते हैं। दोनों जगह के असूल व ज़वाबित भी एक ही तरह के हैं और दोनों जगह शायकीन ही फ़ैसला करते हैं। तो क्रिकेट और मुशायरा की हमने काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़म थी, 12 इसके जो थे अशार थे, और अशार की डिटेल तशरीह हमने की है अकॉर्डिंग टू वर्ड पैटर्न। आपको सारा समझाया गया है कि वर्ड पैटर्न के मुताबिक आपकी कितनी तशरीह होनी चाहिए और किस तरह से आप बीच में अशार ऐड करेंगे और किस तरह से हवाले ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारी ये नज़म जो है इसका ये आखिरी क्वेश्चन है, जो कि है खुलासा और मरकज़ी ख़्याल। अभी तक आपका जो बोर्ड का पैटर्न है वो क्लियर नहीं हुआ। बोर्ड वालों ने जो है अब चंद दिनों तक, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सुना है कि आपका जो है थोड़ा सा सिलेबस भी कम होगा और यहाँ रद्द-ओ-बदल करेंगे सिलेबस के अंदर। तो इस वजह से रद्द-ओ-बदल की वजह से हम आपको हर नज़म का आपको खुलासा भी करवा रहे हैं और मरकज़ी ख़्याल भी करवा रहे हैं। वैसे खुलासा आपके जो है पेपर में शामिल नहीं है, लेकिन हम इस वजह से करवा रहे हैं कि अगर शामिल हो जाता है तो कम अज़ कम आपके पास ऑलरेडी खुलासा जो है वो मौजूद हो। तो क्रिकेट और मुशायरे का भी हम पहले खुलासा करेंगे और फिर मुख्तसर सवाल मरकज़ी ख़्याल जो है इसका वो करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये बुक जो है आपको आपकी ये नज़म जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इस नज़म का नाम था क्रिकेट और मुशायरा और शायर का नाम है दिलावर फ़िगार। और हम लोगों ने आज इसका सबसे पहले खुलासा करना है। खुलासा और मरकज़ी ख़्याल में क्या फ़र्क होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो हैं वो कुछ गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं जिसकी वज़ह से इसके नंबर कट जाते हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट और मुशायरा में जो भी आप नज़म का आपको मरकज़ी ख़्याल आए या खुलासा आए, सबसे पहले आपने नज़म का नाम और शायर का नाम लाज़मी लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी लिखा कि शायर का नाम लिखें, तब भी आपने नज़म का नाम और शायर का नाम जो है, वो लाज़मी लिखना है। ये क्वेश्चन का हिस्सा है। खुलासा कहते हैं पूरी नज़म को आपने जो है ये अब 12 अशआर हैं, तो 12 अशआर हैं तो कम से कम 14 या 15 लाइनों में आप इसका खुलासा लिखेंगे, क्योंकि ये एक लंबी नज़म है। आम रूटीन में एक नज़म का खुलासा जो है वो 8 से 10 लाइनों में कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि ये लंबी नज़म है तो इसका खुलासा आपका जो है तकरीबन 12-13 लाइनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो खुलासा जो है वो लंबा होता है और जो मरकज़ी ख़्याल है वो मुख्तसर होता है। मरकज़ी ख़्याल कहते हैं एक मेन नुक्ते को। अभी पहले हम खुलासा ही करेंगे, खुलासे को पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे, उस वक़्त मैं आपको मरकज़ी ख़्याल डिफ़ाइन करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खुलासे और मरकज़ी ख़्याल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम खुलासा शुरू करते हैं। शायर मज़ाहिया, इसमें खुलासे के अंदर ना तो आप खुद से कोई शेर ऐड करेंगे, ना ही कोई हवाला ऐड करेंगे, ना ही कोई तर्जुमा ऐड करेंगे, क्योंकि खुलासे का मतलब ही ये है कि नज़म को मुख्तसर तौर पर बयान करना। तो नज़म को आपने जो है कन्वर्ट करना है खुलासे में, तो आपने अंदर खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। हमने नज़म को जो शायर ने लिखी है उसी को मद्देनज़र रखकर खुलासा लिखना है। शायर मज़ाहिया अंदाज में क्रिकेट और मुशायरा का मुवाज़ना करते हुए कहते हैं
کہ دونوں کا مقصد عوام کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی ہوتے ہیں جبکہ مشاعرے میں شاعر ہوتے ہیں۔ کرکٹ کے کھیل میں فیصلہ امپائر کرتا ہے اور مشاعرے میں صدر نشین کرتا ہے۔ کرکٹ میں کھلاڑی مسلسل محنت کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے جبکہ مشاعرے میں شاعر کا گلا صاف ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کرکٹ کے نو بال پر فاؤل ہوتا ہے، نو بال پر فاؤل ہوتا ہے۔ مشاعرے میں بے وزن شعر کو رد کیا جاتا ہے۔ وہاں ایل بی ڈبلیو پر جھگڑا چلتا ہے، یہاں مذکر مونس کا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ دونوں جگہ کھلاڑیوں کی قسمت کام کرتی ہے۔ کرکٹ کا ایک کپتان ٹیم کو چلاتا ہے مگر مشاعرے میں ہر شاعر اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے۔ کرکٹ میں بھی کچھ اناڑی کھلاڑی ہوتے ہیں، مشاعرے میں بھی کچھ زبردستی شاعر بن کر لوگوں کا سر کھپاتے ہیں۔ کرکٹ میں تو زیرو پر بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر مشاعرے میں ہر شخص اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے۔ جو شخص بھی مشاعرے میں ادب نواز ہو اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں۔ دانش مند لوگ اس خیال سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو نظم کا خلاصہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جس اسٹوڈنٹ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری تشریح والی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چلا ہوگا خلاصہ دیکھ کر کہ ہم نے کوئی بھی شعر جو ہے وہ اسکپ نہیں کیا۔ ہر شعر کی آپ نے ایک ایک لائن ڈیٹیل کے ساتھ بس بیان کرتے جانا ہے، نثر کی صورت میں لکھتے جانا ہے تو آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ 5 نمبر کا یہ کویسچن جو ہے یہ پیپر میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے 10 سے 12 لائنوں میں اس خلاصے کو کمپلیٹ کیا اور کوئی پہلو ہم نے جو ہے نظم کا اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آپ کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال جو ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ 5 نمبر کا یہ کویسچن پیپر میں آنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ 2 نظموں کا مرکزی خیال دے کر کہا جائے گا کہ ایک کا لکھیں۔ ایک ہی مرکزی خیال آنا ہے اور ایک ہی مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح آپ کی 6 نظمیں ہیں ٹوٹل، آپ نے 6 کے 6 مرکزی خیال یاد کرنے ہیں کیونکہ اس کویسچن میں چوائس نہیں ہوتی۔ مرکزی خیال میں شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، نظم کا نام بھی لازمی لکھنا ہے کیونکہ ہم اوپر خلاصے میں جو ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں شاعر کا نام اور نظم کا نام، اس لیے یہاں سیپریٹ کر کے جو ہے وہ نہیں لکھا گیا۔ یہاں آپ پہلے شاعر کا نام لکھیں گے پھر نظم کا نام لکھیں گے۔ مرکز کہتے ہیں بنیاد کو۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے نظم کا بنیادی نقطہ۔ مین کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے نظم لکھی ہے، شاعر کا مقصد کیا تھا، شاعر کا بنیادی نقطہ کیا تھا۔ تو مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے۔ مرکزی خیال آپ جو ہے 4 سے 5 لائنوں سے زیادہ مرکزی خیال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا آپ مرکزی خیال لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ خلاصہ اور مرکزی خیال کو بالکل ملا کر لکھتے ہیں، نہ وہ خلاصہ ہوتا ہے نہ وہ مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی کہ 7 سے 8 لائنوں میں لکھ دیتے ہیں، نہ وہ خلاصہ رہتا ہے نہ مرکزی خیال، تو آپ کا کویسچن کراس ہو جائے گا۔ مرکزی خیال ہمیشہ آپ مختصر لکھیں گے، 4 سے 5 لائنیں انف ہیں، اس سے زیادہ آپ اس کی لینتھ نہیں لکھیں گے۔ دوسرا جو مین نقطہ ہے جس کے اوپر شاعر نے نظم لکھی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے مرکزی خیال میں۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کل مشاعرہ بھی کرکٹ کے میچ جیسا ہو گیا ہے، دونوں جگہ ایک سا ماحول اور مقابلہ ہے، دونوں جگہ ہی امپائر اور صدر نشین کھلاڑیوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں، دونوں کے تمام اصول و ضوابط بھی ملتے جلتے ہیں۔ مشاعرے میں شاعر فن پر توجہ دینے کی بجائے عوام کو تفریح پہنچانے میں مشغول ہیں، جبکہ کرکٹ میں بھی کھیل پر توجہ کی بجائے شائقین کی داد کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ اب یہ جو آخری 2 لائنیں ہیں یہ اصل میں اس نظم کو لکھنے کا شاعر کا مقصد تھا، یعنی کہ یہ مین نقطہ ہے۔ لیکن مین نقطہ بتانے سے پہلے ہم نظم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے
تو مین نقطہ تو صرف یہی ہے کہ نہ مشاعرے کی اب کوئی اہمیت رہی ہے، نہ کرکٹ کی اہمیت رہی ہے۔ دونوں جگہ لوگ شائقین کے مطابق چلتے ہیں، جیسا شائقین چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر پورا مرکزی خیال جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرکزی خیال جو ہے 1 2 3 4 5 6، یہاں پر ہر ایک کی اپنی اپنی رائٹنگ ہوتی ہے۔ رائٹنگ کے حساب سے میری رائٹنگ کے حساب سے یہ مرکزی خیال جو ہے یہ 6 لائنوں میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائٹنگ کے حساب سے یہ 5 لائنوں میں آ جائے، کسی بچے کی رائٹنگ کے حوالے سے یہ 4 لائنوں میں آ جائے، لیکن آپ نے کوئی بھی لائن جو ہے اس میں سے اسکپ نہیں کرنی۔ یہ آپ کا مرکزی خیال جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس میں شاعر کا نام اور نظم کا نام ایڈ کریں گے تو آپ کو 5 میں سے 5 نمبر انشاءاللہ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اگر پیپر اٹیمپٹ کریں گے، یہ والا کویسچن پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم نے آپ کو اوپر جو ہے وہ خلاصہ کروایا اور نیچے آپ کو مرکزی خیال کروایا۔ دونوں کویسچن جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے گئے ہیں کہ کیوں آپ نے مرکزی خیال اور خلاصے پر اتنی توجہ دینی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ کویسچن کریں گے تو انشاءاللہ بورڈ میں مکمل نمبر حاصل ہو جائیں گے۔ آپ کی اب بک کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو کنسیپچول کویسچن بھی کروائے جائیں گے، آپ کو ایم سی کیوز بھی کروائے جائیں گے، آپ کو وہ والے پیپر بھی کروائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے کہ پیپر کس طریقے سے آئے گا۔ پھر پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کہ آپ کو کتنے منٹ میں کون سا کویسچن کمپلیٹ کرنا ہوگا، تب آپ کا اردو کا پیپر کمپلیٹ ہوگا۔ 1 بائی 1 ہر ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز میں ملتی جائے گی۔ جس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ آپ جو بھی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے نمبر بورڈ میں جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو جو ہے کیونکہ اردو جو ہے یہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، تو اردو جو ہے وہ ریٹن پریکٹس کے بغیر نہیں آئے گی۔ تو آپ لوگ جب بھی اس کو یاد کریں، پڑھیں، تو آپ اس کا جو ہے ریٹن پریکٹس لازمی کریں، اور کم از کم اگر سارا نہیں لکھ سکتے تو مشکل الفاظ انڈر لائن کرتے جائیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ آپ جو ہے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اردو کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو بورڈ کے اکارڈنگ جو بھی ہمیں معلومات ملتی چلی جائے گی وہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو چینل پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ معلومات فراہم کر دی جائیں گی، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ اچھے سے اچھے اپنے پیپرز کی تیاری کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔